میں ہوں حفیظ اللہ گیلانی، تاریخ بر صغیر پاک و ہند کی اگلی قسط لے کر ظہیر الدین بابر کے بعد مغل حکمرانوں پر کیا گزری۔ جب ظہیر الدین بابر کی 1530 عیسوی میں وفات ہو گئی تو اس کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں کو تخت دلی اور آگرہ کا وارث قرار دیا گیا۔ ہمایوں 1508 عیسوی میں کابل میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں ماہم بیگم ایک شیعہ خاتون تھی۔ ابتدا میں اس کو تعلیم و تربیت کے لیے اطالیق کے حوالے کیا گیا، فارسی عربی علوم اس کو سکھائے گئے، لیکن یہ ان میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ 1530 میں جب بابر کی وفات ہوئی، اگرچہ یہ پانی پت کی لڑائی میں بھی حصہ لے چکا تھا اور نوجوان تھا، لیکن امرائے دلی نے یہ سوچا کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکے کو بادشاہی نہیں سونپی جا سکتی، ہمیں کسی تجربہ کار اور ایسے شخص کی ضرورت ہے جو جہاں دیدہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے بابر کے بہنوئی مہدی خان مرزا کو تخت دلی سونپنے پر وہ سب متفق ہو گئے۔ مہدی خان مرزا نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اس نے ایک خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ میں اگر بادشاہ بنا دیا جاؤں تو سب سے پہلے میں ان غداروں کو قتل کروں گا جن میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ تو امراء سوچنے لگے یا تو یہ الفاظ کسی قدرتی طور پر اس کے منہ سے ادا ہوئے یا اس نے بھول کر کہہ دیے۔ بہرحال امراء نے اس کو ہٹا دیا اور ان کی نظر ہمایوں پر پڑی اور ہمایوں کو 1530 عیسوی میں آگرہ اور دلی کا تخت سونپ دیا گیا۔ بابر کی طرح ہمایوں کے لیے بھی یہ تخت پھولوں کی سیج نہیں تھا بلکہ کانٹوں کا ایک تاج تھا۔ اس کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے۔ سب سے پہلے تو اس کا دشمن خاندیش اور احمد نگر کا والی جس نے مالوا پر قبضہ کر لیا تھا، بہادر شاہ تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کا بڑا دشمن بہار کے علاقے کا شیر شاہ تھا جس نے اس پر قبضہ کر کے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا تھا۔ تیسرا لودھی خاندان کے وہ افغان تھے جو کسی نہ کسی طرح دوبارہ اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لینا چاہتے تھے، بلکہ ان سے سب سے بڑھ کر اس کا چوتھا بڑا دشمن اس کے اپنے بھائی تھے جنہوں نے ہمیشہ برادران یوسف کی طرح ہمایوں کی کمر میں چھرا گھونپا۔ بہرحال پہلے ہم چلتے ہیں کہ جب سب سے پہلے ہمایوں نے تخت دلی سنبھالا تو اس نے بہار کا رخ کیا اور کالنجر کا قلعہ جو شیر شاہ نے چھین لیا تھا اس کو فتح کرنے کی غرض سے یہ دلی سے کالنجر پہنچا۔ اس نے کالنجر کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ لودھی افغانوں نے جون پور کی طرف بڑھ کر جون پور پر قبضہ کر لیا ہے۔ جون پور کی تصویراتی حیثیت چونکہ کالنجر سے کہیں زیادہ تھی، لہذا ہمایوں کالنجر سے بغیر فتح کیے اپنی فوجیں واپس لے آ کر اس نے جون پور کے ان افغانوں کا مقابلہ کیا جو جون پور پر قابض ہو چکے تھے اور اس نے وہاں سے ان افغانوں کو مار بھگایا، اور اس کے بعد چنار گڑھ کا محاصرہ کرنے کے لیے یہ ایک دفعہ پھر مشرقی ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی اس نے چنار گڑھ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، کئی ماہ گزر گئے لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر ہمایوں کو شیر شاہ سے سلح کرنی پڑی اور یہ سلح کر کے آگرہ واپس آ گیا۔ یہ اس کی کمزوری تھی کہ دونوں دفعہ اس نے شیر شاہ کو شکست دینے میں یہ ناکام رہا تھا۔ آگرہ میں آ کر یہ اپنی محفلوں میں اور اپنی دعوتوں میں اس طرح مشغول ہو گیا
کہ اس نے پھر دشمن کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ ہمایوں جو نہایت ملنسار طبیعت کا مالک تھا اور نہایت شریف النفس انسان تھا، اب اس نے محفلوں میں اس قدر اپنی مصروفیت رکھی کہ یہ باقی ہندوستان کے حالات سے تقریباً دور ہوتا چلا گیا۔ اس دوران خاندیش کے اور مالوا کے حکمران بہادر شاہ نے چتوڑ کا محاصرہ کر لیا۔ چتوڑ جو کہ ایک ہندو راجہ راجپوت کا جس قبضے میں تھا، اس راجہ کی ماں نے ہمایوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک قاصد بھیجا اور ساتھ ہی راکھی بھیج دی۔ راکھی ہندوؤں کا ایک رواج ہے، راکھی جس کے ہاتھ میں باندھ دی جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا بھائی بنا لیا ہے اور اب میں ہمیشہ آپ کی بہن بن کر رہوں گی۔ تو اس رانی کا مقصد یہ تھا کہ ہمایوں جب راکھی کو دیکھے گا اور وہ مجھے اپنی بہن بنا لے گا تو وہ ضرور میری مدد کو آئے گا۔ چنانچہ جب ہمایوں کے سامنے راکھی پیش کی گئی اور اس کو راجہ کی ماں کا پیغام دیا گیا کہ بہادر شاہ کے مقابلے میں ہماری امداد کی جائے، تو ہمایوں نے جذباتی ہو کر فیصلہ کیا اور یہ چتوڑ کی طرف فوج لے کر روانہ ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی فاصلے پر یہ بھی گیا تھا کہ پھر اس کو نہ جانے کیا خیال آیا، یہ اپنی فوجیں واپس لے کر آگرے کی طرف واپس آ گیا۔ چتوڑ پر بہادر شاہ کا قبضہ ہو گیا اور 1535 عیسوی میں اس نے ہمایوں کے علاقے اور اس کے بھائیوں کے جو علاقے تھے ان پر حملے کرنا شروع کر دیے اور ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمایوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا پڑا اور 1535 عیسوی میں اس نے بہادر شاہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک جنگ ہوئی اور بالآخر بہادر شاہ قلعہ سے بھاگ کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلا گیا اور قلعہ ہمایوں نے فتح کر لیا۔ اگرچہ 1.5 سال بعد اس نے قلعہ فتح کر کے بہادر شاہ کو شکست دے دی، لیکن اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اگر یہ پہلے ہی بہادر شاہ کا مقابلہ کر لیتا تو سارے جو ہندو تھے اس کے علاقے کے یا جو راجپوت جہاں کا راجہ جس نے اس سے مدد چاہی تھی، راجپوتوں کے دل جیتنے میں ہمایوں کامیاب ہو جاتا، لیکن ہمایوں نے اپنی غلطی سے راجپوتوں کو اپنے سے خفا کر لیا تھا، اگرچہ بعد میں اس نے بہادر شاہ کو شکست بھی دے دی۔ اس کے بعد ہمایوں غور کے علاقے کی طرف گیا، لیکن وہاں بھی یہ کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا اور یہ واپس آ گیا، وہاں بھی اس کو صلح کرنی پڑی۔ 1539 عیسوی میں شیر شاہ نے مزید علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ اس نے نہ صرف قلنجر بلکہ دوسرے مغل علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہمایوں کو ایک دفعہ پھر اپنی وہ مصروفیات جو اس نے آگرے میں دعوتوں میں اور عیش و عشرت میں گزار رہا تھا ان کو ترک کر کے اب اس کو ایک دفعہ پھر شیر شاہ کے مقابلے میں جانا پڑا۔ 1539 عیسوی میں یہ اپنی فوجیں لے کر شیر شاہ کی طرف روانہ ہوا۔ شیر شاہ بھی اس سے غافل نہیں تھا، چنانچہ چوسا کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جس جگہ پر ہمایوں کی فوج نے پڑاؤ کیا وہ نشیبی علاقہ تھا، جبکہ شیر شاہ سوری کی افواج کسی قدر اوپر کے علاقے پر ان کا قبضہ تھا اور ان کا وہاں پر ان کی کیمپ لگے ہوئے تھے۔ یہ محاصرہ بہت دنوں تک جاری رہا، بلکہ کئی ماہ گزر گئے۔ اس مدت میں شیر شاہ سوری جتنی دیر ہو رہی تھی اس کو مسلسل فائدہ ہو رہا تھا، کیونکہ حملہ کرنے کے لیے ہمایوں آیا تھا اور اس نے حملہ کرنا تھا اور وہی بادشاہ تھا ہندوستان کا، جبکہ
شیر شاہ سوری تو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اگر وہ حملہ نہ کرتا تو یہ تو اپنے علاقے میں موجود تھا، اس لیے ہمایوں کی فوجوں کا مورال دن بدن پست ہوتا چلا گیا۔ اب فوج میں بیماریاں پھوٹ پڑیں، بلکہ یہاں تک ہوا کہ کئی سردار واپس جانے کو تیار ہو گئے، اور ہمایوں نے یہ سوچا کہ اگر میں بغیر لڑے ہوئے واپس جاتا ہوں تو مورخ کیا لکھے گا کہ بادشاہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ لڑ بھی نہیں سکا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی ہندال کو آگرہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ تازہ دم فوج لے کر آئے اور شیر شاہ کا مقابلہ کیا جائے۔ ہندال جب دلی پہنچا تو اس نے بجائے فوج اکٹھی کر کے ہمایوں کی امداد کرنے کے لیے فوج اکٹھی کرنے کی بجائے اس نے دلی میں آ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور تخت اور تاج پر قابض ہو گیا۔ یہاں سے ہم شیر شاہ کا ذکر چھوڑ کر برادران یوسف یا ہمایوں کے بھائیوں کا کچھ تذکرہ کر دیں۔ بابر نے اپنی وفات سے پہلے ہمایوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں سے بہتر سلوک کرنا اور ان کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ چنانچہ ظہیر الدین بابر کی وفات کے بعد ہمایوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قندھار اور کابل کا علاقہ اپنے بھائی کامران مرزا کے حوالے کر دیا۔ سنبھل کا علاقہ اس نے اپنے بھائی ہندال کے حوالے کر دیا، جبکہ گجرات اور احمد نگر اس نے اپنے بھائی عسکری کے حوالے کر دیا۔ ہمیشہ بادشاہ اپنی طاقت اور قوت بڑھانے کے لیے علاقے فتح کرتے ہیں، لیکن ہمایوں نے اپنی طاقت حکومت حاصل کرتے ہی 4 حصوں میں بانٹ دی اور خود ایک مختصر سا علاقہ دلی اور آگرہ لے کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے کامران مرزا نے، جو کہ کابل اور قندھار کا حکمران تھا، اس نے پنجاب پر حملہ کر کے پنجاب کو ہمایوں سے چھین لیا اور لاہور بیٹھ کر وہ حکومت کرنے لگا۔ ہمایوں اگر چاہتا تو اسے پنجاب اور لاہور واپس چھین سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو ایک بھائی سمجھتے ہوئے معاف کر دیا اور پنجاب کا علاقہ بھی کامران مرزا کے حوالے کر دیا۔ پنجاب پر کامران مرزا کا قبضہ ہوتے ہی مغلوں کی بڑی طاقت جو دشمنوں سے مقابلے کے لیے فوج اکٹھی کی جاتی تھی، وہ ہمیشہ کابل، قندھار اور سمرقند سے آیا کرتی تھی۔ جب کامران مرزا کا کابل، قندھار پر بھی قبضہ ہو گیا اور پنجاب کا علاقہ بھی اس کے قبضے میں آ گیا تو ہمایوں کی یہ طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور اب اس کو فوجی کمک جو ہمیشہ کابل سے ملا کرتی تھی وہ بند ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر جو ہندال تھا، جب اس نے قبضہ کر لیا دلی پر تو کامران مرزا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً لاہور سے دلی پہنچا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ ہندال کی بجائے میں خود کیوں نہ دلی کا حاکم بن جاؤں اور دلی فتح کر کے پورے ہندوستان کا بادشاہ بن جاؤں۔ چنانچہ جب وہ دلی پہنچا تو دلی کے عمرا نے اس شرط پر اس کے ساتھ ملنے کی سفارش کی کہ اگر ہمایوں واپس آ گیا تو کامران مرزا ہمایوں کے لیے تخت خالی کر دے گا اور واپس چلا جائے گا۔ کامران مرزا کو پورا یقین تھا کہ ہمایوں کبھی بھی بنگال سے زندہ واپس نہیں آئے گا، چنانچہ اس نے دلی کے عمرا کی بات مان لی اور حملہ کر کے ہندال کو گرفتار کر لیا اور خود دلی کے تخت اور تاج کا مالک بن بیٹھا۔ لیکن اس نے بھی ہمایوں کی امداد کے لیے کوئی فوج روانہ نہ کی، کیونکہ یہ تو خود یہی چاہتا تھا کہ ہمایوں کو شکست ہو اور وہ مارا جائے تاکہ ہندوستان کی حکومت اسے مل جائے۔ جب ہمایوں کو ان سب باتوں کا علم ہوا تو یہ دریائے گنگا کو پار کر کے
آخری مرتبہ لڑنے مرنے کے لیے شیر شاہ پر حملہ آور ہوا۔ قسمت کی بات یہ ہوئی کہ زوردار بارش ہو گئی۔ یہ چونکہ نشیبی علاقے میں تھا تو اس کی طرف پانی کا بہاؤ بڑھا، ہر طرف کیچڑ ہو گئی، دلدل ہو گئی، اور اس کی فوج جو پہلے ہی بے دل ہو چکی تھی وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ جب تمام فوج اس کی بھاگنے لگی تو ہمایوں بھی جو نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، اس نے بھی میدان جنگ کو چھوڑا اور اس کی بازو میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے یہ زخمی بھی ہو گیا، اور اس نے بھی پسپا ہونے میں اپنی عافیت سمجھی اور اس نے اپنا گھوڑا دریائے گنگا میں ڈال دیا۔ ہمایوں اس قدر جلدی میں پسپا ہوا تھا کہ اس کے اپنی مستورات اور وہ عورتیں جو جنگ میں اس کے ساتھ تھیں، یہ ان کو بھی اپنے ساتھ واپس نہ لے جا سکا، اور فتح کے بعد اس کی بیگم حاجی بیگم بھی شیر شاہ کے قبضے میں چلی گئی اور باقی مستورات بھی شیر شاہ نے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن جنگ کے بعد اس نے ان خواتین کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ دلی واپس روانہ کر دیا۔ ہمایوں جب یہاں سے بھاگا تو دریا میں اس کا گھوڑا ڈوب گیا، اور ہمایوں خود تیرنا بھی نہیں جانتا تھا، لہٰذا یہ ڈوبنے لگا۔ اس موقع پر نظام سکا جو کہ پانی بھرنے والا ایک ماشکی تھا، اس نے اپنی مشق کے ذریعے ہمایوں کی جان بچائی، اور دوسرے کنارے پر وہ ہمایوں کو اس شرط پر لے گیا کہ بادشاہ کو دلی پہنچنے کے بعد 1.5 دن نظام سکا کو بادشاہی دی جائے گی۔ چنانچہ جب ہمایوں دلی پہنچا تو اس نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے نظام سکا کو 1.5 دن کی بادشاہی دی تھی، جس میں اس نے اپنی مشق کے ٹکڑے کر کے ان پر سرکاری مہر لگائی، اور دلی میں ان کو اب ایک سکے کے طور پر چلایا گیا۔ اردو کے بہت سے محاورے اس واقعہ کی یادگار ہیں، جیسے 1.5 دن کی بادشاہی، چام کے دام چلانا یا سکا شاہی، یہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ ہمایوں جب دوسرے کنارے پر پہنچا اور اس کی فوج بچی کھچی وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی تو یہ دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ کامران مرزا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمایوں زندہ سلامت واپس آ گیا ہے، چونکہ دلی کے امراء بھی اس شرط پر اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ ہمایوں کے واپسی پر اس کو تخت اور تاج چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ کامران مرزا نے جنگ کیے بغیر عافیت اسی میں سمجھی کہ تخت اور تاج اس نے ہمایوں کے لیے چھوڑا اور خود واپس لاہور آ گیا۔ اس بری شکست کے بعد ہمایوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور اس بات پر ان کو غیرت دلائی کہ ہم شیر شاہ سوری سے شکست کھا رہے ہیں، جب تک ہم یک مشت ہو کر حملہ نہیں کریں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ چاروں بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا۔ لاہور سے کامران مرزا 20,000 کی فوج لے کر گیا ہوا تھا۔ اس نے اس شرط پر ہمایوں کا ساتھ دینے کی حامی بھری کہ اگر آگرہ اور دلی کی تمام فوج بھی اس کے تسلط میں دے دی جائے اور لاہور کی فوج بھی اس کے پاس ہے، تمام فوج کی کمان اس کو دی جائے تو تب وہ ہمایوں کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ہمایوں اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ دلی اور آگرہ کی فوج بھی کامران مرزا کے حوالے کر دی جائے، لہذا دونوں بھائیوں میں اتفاق نہ ہو سکا اور کامران مرزا اپنے 20,000 فوجی لے کر لاہور واپس چلا گیا۔ البتہ ہندال اور عسکری مرزا ہمایوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور 1540 عیسوی میں کنوج کے مقام پر ایک دفعہ پھر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہاں بھی ہمایوں سے وہی غلطی ہوئی، بہت سے دن گزر گئے اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں۔ بالآخر ہمایوں کو حملہ کرنا پڑا، لیکن شیر شاہ سوری کی افواج جان توڑ کر لڑیں اور ایک دفعہ پھر
हुमायूं को शिकस्त हुई। ये दरियाए गंगा अबूर करके वापस दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इस बार शेर शाह सूरी ने इसका ताक़ुब किया और वो दिल्ली तक आ गया। अब हुमायूं के लिए भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। चुनाचे ये कंधार की तरफ भागने के लिए रवाना हुआ। जब ये कंधार की तरफ रवाना हुआ तो आगे से कामरान मिर्ज़ा ने इसका रास्ता रोक लिया और कामरान मिर्ज़ा ने शेर शाह से बातचीत कर ली कि मैं अगर हुमायूं को गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले कर दूं तो पंजाब की हुकूमत तुम मेरे लिए रहने दोगे। चुनाचे कामरान मिर्ज़ा को जब हुमायूं की कंधार रवानगी का इल्म हुआ तो ये अपनी फ़ौजें लेकर आगे की तरफ बढ़ा। हुमायूं को भी इसका इल्म हो गया। अब इसके लिए न दिल्ली वापस जाना मुमकिन था और न कंधार की तरफ, लिहाजा ये सिंध की तरफ भाग निकला। इसके साथ चंद एक वफादार सिपाही थे और इसकी बीवी हमीदा बानो भी इसके साथ थी। ये सिंध में आकर सिंध के राजा की पनाह में आ गए, लेकिन जहाँ भी इनको चैन और सुकून नसीब न हुआ, यहाँ तक कि राजपूताना के एक राजा मालदेव ने सुल्तान हुमायूं मिर्ज़ा को राजपूताना आने की दावत दी। चूँकि सिंध में ये तंग आ चुका था, लिहाजा हुमायूं राजपूताना मालदेव के पास चला गया। कुछ दिनों के बाद इसको इल्म हुआ कि असल में मालदेव भी इसको गिरफ्तार करके शेर शाह सूरी के हवाले करना चाहता है। चुनाचे ये वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मालदेव ने इसका ताक़ुब किया, लेकिन वो इसे गिरफ्तार न कर सका और हुमायूं एक दफ़ा फिर सिंध में दाखिल हो गया। सिंध में इस पर जो गुजरी, मौरख़ीन ने इसके बारे में बहुत सी बातें लिखी हैं। सिंध के तपते हुए रेगिस्तान में जब इनके पास पीने को कहीं पानी भी मयसर नहीं था और कई दिन के प्यासे ये एक कुएं पर पहुंचे और उन्होंने एक रस्सी लेकर बाल्टी या डोल कुएं में डाला। सिपाही इतने प्यासे थे कि जब डोल लेकर उन्होंने बाहर निकाला तो वो सब एकदम उस पर टूट पड़े, जिससे रस्सी समेत डोल वापस कुएं में गिर गया और कुछ सिपाहियों ने तो कुएं में पानी पीने के लिए छलांग लगा दी। बहरहाल बाकी बचे खचे सिपाहियों को साथ लेकर हुमायूं एक दिन की मसाफत पर एक और जगह पहुंचा। वहाँ एक तालाब था जहाँ जानवरों ने और आदमियों ने इतना सैर होकर पानी पिया कि जानवर अपनी प्यास बुझाते बुझाते बहुत ज़्यादा पानी पी गए और वो इस पानी की वजह से मर गए। इस दौरान इनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। ये दरख्तों के पत्ते खाने तक उबाल कर खाने पर मजबूर हुए। बेरियां और दूसरे जंगली फल खाने पर ये गुजारा करते थे। एक दफ़ा इन्होंने एक हरन शिकार किया, लेकिन इनको हरन का गोश्त पकाने के लिए कोई बर्तन इनके पास नहीं था। चुनाचे इन्होंने फौजी खोद, जो कि सर पर पहना जाता है दुश्मन की तीरों से बचने के लिए, जिसको हेलमेट की तरह जो होता है, इन्होंने उस खोद में गोश्त को उबाला और भून भून कर भी खाते रहे। इन मुसीबत और मुश्किलात के दौरान 1542 ईस्वी में हुमायूं जब उमरकोट के मकाम पर पहुंचा तो इसके बेटे अकबर की पैदाइश हुई। उस वक्त बादशाह के पास, हुमायूं मिर्ज़ा के पास कोई चीज़ नहीं थी कि वो खुशी के तौर पर तकसीम करता। लिहाजा इसने एक चीनी की प्लेट मंगवाई। इसके पास कुछ मुश्क था जो इसने चीनी की प्लेट में रखा और अपने सरदारों को जो इसके साथ थे और अपने सिपाहियों में वो तकसीम किया और कहा कि मेरे पास इसके अलावा इनामात देने के लिए और कुछ नहीं है। अगर कभी मैं अपना तख्त व ताज वापस लेने में कामयाब हुआ तो आपको इनामात ज़रूर दूंगा कि तुम मेरे वफादार साथी हो। सिंध के राजा ने हुमायूं मिर्ज़ा को
کچھ سپاہیوں کے دستے دیے اور کہا کہ اب آپ سندھ میں بہت دیر رہ چکے، مجھے خوف ہے کہ شیر شاہ کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے بہتر ہے آپ قندھار کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ شیر شاہ چند سپاہیوں کے ساتھ قندھار کی طرف روانہ ہوا، اور وہ بلوچستان کے راستے جب مستونگ کے مقام پر پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ حاکم قندھار، اس کا بھائی عسکری مرزا، اس کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ علم اس کو اس وقت ہوا جب وہ بالکل ان کے کیمپ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ جب ہمایوں کو یہ علم ہوا تو یہ فرار ہوا، تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی اور بچے کا خیال آیا کہ ان کو بھی ساتھ لیتا جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے وفادار ساتھی بیرم خان کو بھیجا کہ وہ فوراً جا کر اس کی بیوی اور بچے کو ساتھ لے آئے۔ بیرم خان جب کیمپ میں پہنچا تو اس نے حمیدہ بانو کو ساتھ لیا، اس کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اتنے میں عسکری مرزا کی فوجیں بالکل سر پہ آ گئی تھیں۔ اکبر چونکہ اپنی دایا کے پاس کچھ فاصلے پر ایک دوسرے خیمے میں تھا، اس لیے بیرم خان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اکبر کو بھی حاصل کر سکے، لہٰذا وہ حمیدہ بانو کو لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے نکلتے ہی عسکری مرزا نے کیمپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہمایوں اپنی بیوی حمیدہ بانو اور چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے ایران کی طرف فرار ہوا۔ عسکری مرزا نے جب کیمپ میں تلاشی لی تو ہمایوں بھی نہیں تھا اور اس کی بیوی بھی فرار ہو چکے تھے۔ اکبر کی دایا جیجی اناگا نے اکبر کو عسکری مرزا کے حوالے کر دیا۔ عسکری مرزا نے اکبر کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ہمایوں کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمایوں کا بیٹا اور آپ کا بھتیجا ہے۔ اس کے گلے میں ایک لاکٹ تھا، اس نے وہ لاکٹ اتار کر اکبر کے حوالے کیا کہ یہ میری طرف سے پہلا تحفہ ہے، اور ساتھ ہی وہ اکبر کو لے کر قندھار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمایوں اپنی بیوی کے ساتھ اور چند سپاہیوں کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہوا، اور 1544 عیسوی میں اس نے ایران میں قدم رکھا۔ اب ایران میں اس کے لیے نئی مشکلات تھیں کہ وہاں سندھ میں اس کو گرمی نہیں رہنے دیتی تھی، یہاں سردی میں ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے، کوئی اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں تھے، اور پہاڑوں کی شدید ترین سردی میں اور برف باری میں یہ لوگ چلتے رہے۔ ان کو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں تک میسر نہیں تھیں، لیکن بالآخر یہ جب ایران کے قریب پہنچے اور ان کی سرحد میں داخل ہوئے تو شہنشاہ ایران نے اس کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ 3 دن تک شہنشاہ ایران نے سرحدی علاقوں میں جشن منایا اور اس کو نہایت تزک و احتشام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گیا۔ شہنشاہ ایران شاہ طہماسپ کا رویہ نہایت عجیب و غریب تھا۔ کبھی تو وہ ہمایوں سے اس قدر خوش ہوتا کہ اس نے اس کے لیے جشن منائے کہ ہندوستان کے بادشاہ نے ہمارے علاقے میں پناہ لی ہے، اور کبھی وہ اس پر اتنا خفا ہو جاتا کہ ایک دفعہ جب اس نے بیرم خان سے کہا کہ وہ اپنے ہندوستانی لباس کو اتار کر ایرانی لباس پہنے اور ایرانی ٹوپی سر پر رکھے، تو اس نے کہا کہ میں تو شہنشاہ ہمایوں کا آدمی ہوں اور مجھے تو اس کا حکم ماننا ہے۔ شاہ طہماسپ نے فوراً چند باغیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کا سر قلم کر دیا اور اس کو بتایا کہ میرے حکم کا انکار کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بیرم خان نے مجبوراً اس کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب شاہ طہماسپ نے ہمایوں کو کہا کہ وہ اپنا سنی مسلک چھوڑ کر شیعہ مسلک اختیار کرے تو اس کے لیے اس نے ایک لکڑیوں کا گٹھا بھی اس کے ساتھ بھیجا،
جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ چنانچہ ہمایوں نے اپنا سنی عقیدہ چھوڑ کر شیعت کا مذہب اختیار کر لیا۔ اسی طرح جب وہ کبھی ہمایوں پر اتنا مہربان ہوتا تو کبھی وہ اتنا خفا بھی ہو جاتا۔ بالآخر اس نے ہمایوں کی امداد کی اور اسے کہا کہ میں تمہیں 12,000 گھڑ سوار دوں گا جسے تم جا کر اپنا کھویا ہوا علاقہ فتح کرو۔ لیکن جب ہمایوں فوج کے معائنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ 12,000 کی بجائے اس نے 14,000 کی فوج ہمایوں کے حوالے کر دی۔ ہمایوں کو نہایت خوشگوار حیرت ہوئی اور وہ فوج کو ساتھ لے کر جانے لگا۔ تو ایک موقع پر شہنشاہ ایران نے کہا کہ کیا یہ ابھی تک ہمارے سروں پر سوار رہیں گے؟ کیا ان کو ابھی تک جانا نصیب نہیں ہوا؟ تو وہ ایک عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ 1545 عیسوی میں ہمایوں شہنشاہ طہماسپ کی فوجوں کے ساتھ کابل میں داخل ہوا، جہاں قندھار پر عسکری مرزا کا قبضہ تھا۔ ہمایوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور 4 ماہ تک مسلسل محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر ہندال اور عسکری مرزا نے ہتھیار ڈال دیے اور قندھار پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس بار اس نے اگرچہ بھائیوں کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ یہ دوبارہ بغاوت نہ کر سکیں۔ لہٰذا ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور اب ہمایوں 1547 عیسوی میں یا 1546 عیسوی کے آخر میں کابل کی طرف روانہ ہوا۔ کابل پر اس وقت مرزا کامران حکومت کر رہا تھا۔ اکبر جو کہ پہلے عسکری مرزا لے کر آئے تھے، وہ اب عسکری مرزا کی بجائے کامران مرزا کے پاس تھا۔ پہلے کامران مرزا نے ہمایوں کے بیٹے اکبر کو ظہیر الدین بابر کی بہن خانزادہ بیگم کے حوالے کیا، جو اکبر کے ہاتھ پاؤں بار بار چومتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے بھائی بابر کی نشانی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بالکل میرے بھائی بابر کی طرح ہیں۔ لہذا جب کابل کا ہمایوں نے محاصرہ کیا اور کابل پر گولہ بارود کا حملہ ہوا اور اس کا توپ خانہ برابر آگ اگل رہا تھا، تو کامران مرزا نے اکبر کو لے جا کر اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں ہمایوں کا توپ خانہ برابر گولہ باری کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک افسر نے اس بچے کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ ہمایوں کا بیٹا ہوگا، چنانچہ اس نے توپ خانے کو بالکل بند کر دیا اور گولہ باری بند کرا دی تاکہ یہ بچہ کہیں گولے کی نظر نہ ہو جائے۔ 6 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر 1547 میں کامران مرزا ایک سرد رات نہایت ہوشیاری کے ساتھ رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ہمایوں کا کابل پر قبضہ ہو گیا۔ 6-7 سال بعد ہمایوں کو اپنا بیٹا اکبر دیکھنا نصیب ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ کئی دن تک اکبر کی بازیابی کے لیے جشن منایا گیا، اور اب ہمایوں نے اکبر کی ماں کو، حمیدہ بانو کو، جو کہ قندھار میں تھی، اس کو بلا بھیجا۔ حمیدہ بانو اپنی بہت سی سہیلیوں کے ساتھ جب کابل میں آئی تو اس وقت اکبر ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ شاید اس کی چیخ و پکار دیکھ کر یا اس کا جذبہ دیکھ کر اکبر نے، جب شیر خارگی کی حالت میں یہ ماں سے بچھڑا تھا اور اس نے ماں کو بالکل نہیں دیکھا تھا، لیکن اب 6-7 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور دوڑ کر یہ اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ اس کی ماں نے
اپنے بیٹے کو اٹھایا اور 6-7 سال بعد اپنے بیٹے اکبر کی صورت دیکھنا اس کو نصیب ہو۔ ابھی یہ لوگ اس خوشی میں مگن تھے کہ اسی دوران ہمایوں نے اس خوشی کے موقع پر اپنے دونوں بھائیوں عسکری مرزا اور ہندال مرزا کی سزا معاف کر دی اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی خوشی کے موقع پر جبکہ کامران مرزا کابل سے بھاگ گیا تھا، جب اس کو کہیں پناہ نہ ملی، ہر طرف اس کے دشمن ہی دشمن تھے، تو اس نے بھی واپس اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لہذا وہ ایک درباری سے رومال لے کر اس نے اپنے گلے میں ڈالا اور سر جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے بھائی کے پاس روانہ ہوا۔ ہمایوں نے اس کو دیکھتے ہی ہمایوں تخت سے اترا اور اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور کہا کہ میرے بھائی، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تینوں بھائی ساتھ لے کر ہمایوں نے دسترخوان بچھایا اور چاروں بھائیوں نے وہاں بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھایا۔ ہمایوں نے ایک بار پھر سب بھائیوں کو نہایت کھلے دل سے معاف کر دیا۔ ایک نمک کی تشتری منگوائی گئی، چاروں بھائیوں نے اس میں سے نمک کھایا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی اور ایک عہد تھا کہ آئندہ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے اور کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ 1549 عیسوی میں ازبک جو کہ کابل کے سرحدی علاقوں پر اور سرحدی چوکیوں پر حملے کر رہے تھے، بابر نے ان کی سرکوبی کے لیے جانا تھا، چنانچہ وہ ازبک علاقوں کی طرف ازبک علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ ازبک علاقوں میں پہنچا اور ابھی تھوڑا ہی اس نے فاصلہ طے کیا ہوگا کہ قاصد نے اس کو آ کر اطلاع دی کہ کامران مرزا نے کابل پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ خود بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ چنانچہ ہمایوں ازبک کا خیال چھوڑ کر ایک دفعہ پھر کابل کی طرف پلٹا۔ ایک شدید جنگ ہوئی جس میں ہندال ہمایوں کے ساتھ تھا۔ ایک تیر لگنے سے ہندال ادھر ہی مارا گیا، جس کا ہمایوں نے بہت افسوس کیا، اور اس بات کا افسوس کامران مرزا کو بھی ہوا کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ لیکن ایک شدید جنگ کے بعد ہمایوں نے کامران مرزا اور عسکری مرزا دونوں کو گرفتار کر لیا اور کابل پر فتح حاصل کی۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد عمرا نے نہایت گستاخی کی ہمایوں کے ساتھ اور اس سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو ضرور سزا دے، کیونکہ کابل پر قبضے کے دوران کامران مرزا نے بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیا تھا اور عمرا کی بہت زیادہ حقارت کے ساتھ توہین کی تھی۔ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ان کو سزائے موت دی جائے، لیکن ہمایوں نے کامران مرزا کی آنکھیں نکال دینے کا حکم دیا، اور یہ اس وقت ایک عام سزا تھی جو سزائے موت سے کم تصور کی جاتی تھی۔ چنانچہ کامران مرزا کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر دیا گیا، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اور کچھ سال بعد کامران مرزا اور عسکری مرزا نے ہمایوں سے کہا کہ وہ حج پر جانا چاہتے ہیں، لہذا ہمایوں نے ان کو ان کے بیوی بچوں کے لیے اپنی خدمات پیش کی کہ میں ان کا خیال رکھوں گا اور تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا حج پر جانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ہمایوں نے خود انہیں جلا وطن کر دیا اور وہ عرب کی طرف روانہ ہوئے اور پھر کبھی لوٹ کر ہندوستان نہ آ سکے۔ ہمایوں کے بھائیوں نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ کامران مرزا بہت زیادہ اس میں آگے تھے اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ دلی کا تخت اور تاج حاصل کر کے قسمت آزمائی جائے۔ ہندال نے بھی ایک دفعہ جب شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ہمایوں کی فوجیں تھیں تو اس نے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ عسکری مرزا نے بھی ایک دفعہ آگرہ کا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے سازش کی، لیکن ہمایوں نے اس کو شکست دے دی تھی۔ یہاں
ہمایوں کا تذکرہ تو بعد میں آئے گا، یہ تو جلا وطن ہو کر کابل اور قندھار کا حاکم بن بیٹھا۔ ہندوستان کے ساتھ پیچھے کیا گزری اور اس کا کون حاکم ہوا، اس کا احوال آئندہ قسط میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔